ایک بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز دنیاوی لین دین پہ طے کر لی ہے، بہت زیادہ تحفوں کے تبادلے ہونے لگے ہیں۔ تحفہ قیمت سے تعلق نہیں رکھتا، تحفہ محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تحفہ لوگے دو گے تو وہ محبت میں فروغ کا ذریعہ بنے گا، لیکن اس کا تعلق قیمت سے نہیں۔ جب تحفوں کا معاملہ قیمتوں تک چلا جاتا ہے تو پھر وہ تحفہ باعث محبت نہیں، وہ تو لالچ بن جاتا ہے۔ تحفوں کے نام پر جب آپ محبتوں کو فروغ دیں گے اور تحائف کے نام پر جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں گے تو وہ پیار تجارت بن جائے گا، وہ پیار جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا باعث تکلیف بن جائے گا۔ تحفے کا لین دین ضرور کریں، لیکن اس میں اس کی قیمت کا خیال کرنا، تحفہ دینے والا بھی پہلے سوچتا ہے کہ میں ذرا نہ کوئی ایسی چیز لے جاؤں جس سے ذرا سامنے والا نرم ہو جائے، اسے میں تھوڑا تحفہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں۔ اب میں خوش ہوتا ہوں جب مجھے کوئی تحفہ دے جائے، تھوڑی تھکاوٹ سی آ گئی ہے خودداری میں۔ تو تحائف پہلے تو دینے والا کہتا ہے کہ میں اتنا قیمتی کیوں دوں، اتنا قیمتی تو بندہ ہی نہیں۔ وہ بندہ دیکھ کے تحفہ خریدتا ہے، پہلے تو اس نے ظلم کیا۔ اب لینے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تحفہ آتا ہے تو پھر اسے ٹٹولتا ہے، وہ کہتا ہے دیا کیا ہے؟ میں نے دیر پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، بالخصوص پیر بھائیوں سے کہا تھا کہ تحفے لے کے نہ آنا یہاں، یہ کام ہی نہ کرنا، اس لیے کہ جب آپ تحفے لائیں گے تو پھر تو میں تولوں گا کون لایا کون نہیں لایا، تو نفس کے ہتھے کیوں ایک دوسرے کو چڑھایا جائے۔ نظرانے کے ہم اتنے قائل نہیں، ہم تو نظر آنے کے قائل ہیں، نظر آتے رہیں، بات ختم ہو گئی۔ تحائف کا لین دین اگر آپ رشتوں کی مضبوطی کے لیے رکھیں گے اور پیسوں کے بلبوتے پر اگر آپ تعلقات کو مضبوط کریں گے تو یہ تجارت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ پھر بازار لگے گا رشتوں کا، پھر منڈی لگے گی تعلقات کی، پھر تجارت ہوگی محبتوں کی، پھر جو زیادہ ریٹ لگائے گا محبت زیادہ لے جائے گا، پھر جو زیادہ پیسے لگائے گا پیار زیادہ لوٹ کے لے جائے گا۔ تو یہ کام نہ کریں۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان چیزیں تقسیم کر رہے تھے، تحائف دے رہے تھے، کچھ کو حضور نے دیے کچھ کو نہ دیے۔ جن کو نہ دیے ان کے چہروں پر تھوڑی سی شکن دیکھی تو رسول پاک علیہ السلام نے جو بات کی، فرماتے ہیں وہ تو میرا دل موہ کے لے گئی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میں کسی کو دیتا ہوں کسی سے روک لیتا ہوں۔ تحفہ لینا دینا محبت کی علامت ہے، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا اور اس کو بھی ذرا رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں کچھ کو عطا کرتا ہوں کچھ سے روک لیتا ہوں، اور فرمایا میں جس سے روک لیتا ہوں نا اس بندے سے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں جسے میں دیتا ہوں۔ جسے میں نے نہیں دیا اس سے میرا پیار زیادہ ہے، میری اس سے محبت زیادہ ہے جس سے میں نے کوئی شے نہیں دی۔ ہیں کچھ بندے جنہیں دیا کچھ نہیں، کام ساری عمر لیا ہے نا، تو بس ٹھیک ہے ہیں۔ فرمایا جن سے روک لیتا ہوں پیار زیادہ کرتا ہوں، اور فرمایا دیتا انہیں ہوں جن کے دلوں میں کچھ بوجھ بن جاتا ہے، طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے تو دے دیتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل خیر والے ہیں تو میں پھر انہیں نہیں دیتا، انہیں میں اس خیر کے حوالے کر دیتا ہوں جو رب نے انہیں عطا کی ہے۔ اور حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں میں قربان جاؤں میرے نصیب دیکھو، میرے رسول پاک فرمانے لگے وہ جو جن کے دل خیر والے ہیں اور میں انہیں اس خیر کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ عمر بن تغلب بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ مہنگا تھا، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں کہتے تھے نا اے جناب اے دیسی ہے، یہ جناب سائیول نسل کا ہے، یہ فلانی جگہ کا ہے، تو اس کی وہ قیمتاً زیادہ ہوتا تھا۔ عرب میں سرخ اونٹ قیمتاً زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن تغلب فرمانے لگے وہ جو حضور نے میرے لیے کہا نا اس کا دل خیر والا ہے، نہ بھی دوں تو پھر بھی خیر ہے۔ فرمانے لگے مجھے 100 سرخ اونٹ مل جاتے یا مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی رسول پاک کے ان جملوں نے میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دی۔